رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں بات کروں گا اپنی ترجیحات اور پریفرنسز کے بارے میں، چونکہ اگر ہم اپنی ترجیحات اور اپنے پریفرنسز چینج کر لیتے ہیں تو ہماری ترقی کو چار چاند لگ سکتے ہیں، ہمارا مقدر بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ اپنے جسم کے کس حصے پر خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم سب سے زیادہ پیسہ اپنی گردن سے نچلے والے حصے پر اپنے جسم کے پر خرچ کرتے ہیں یا گردن سے اوپری حصے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ دوسرے الفاظ کے اندر، ہم اپنے ہارڈ ویئر پر زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں یا سافٹ ویئر پر خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے پریفرنسز ہارڈ ویئر نہیں بلکہ ہمارے پریفرنسز سافٹ ویئر ہونا چاہیے تھے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک نوجوان امیر زادہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب انسانی رویوں پر کام کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس نوجوان نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ نے اس وقت اپنے جسم پر کتنی مالیت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اس نوجوان نے اپنی جرابیں، اپنی بنیان، اپنا کوٹ، پینٹ، ٹائی، سب کی قیمت بتائی، تقریباً $800۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی وارڈروب میں کتنی مالیت کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا تقریباً $12,000 سے زیادہ کے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، اگر آپ جتنی مالیت کے کپڑے آپ پہنتے ہیں، اس مالیت کا 10% بھی اگر آپ اپنی مائنڈ چینجنگ ایکٹیویٹیز پر لگا دیں، اپنا ذہن بدلنے پر لگا دیں، تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات بہت زبردست اور سمجھنے کے قابل ہے کہ ہماری 90% سے زیادہ بیماریوں کا تعلق اور ناکامیوں کا تعلق گھوم پھر کر کسی نہ کسی طرح سے آ کر یہ ہمارے ذہن کے ساتھ آ جڑتا ہے، ہمارے دماغ کے ساتھ آ جڑتا ہے، ہماری سوچوں کے ساتھ آ جڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو چینج کر لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ خود کچھ کام نہیں کرتا تھا، سٹرگل نہیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ پرنسپلز طے کر رکھے ہیں انسان کی ترقی کے لیے کہ صبح جلدی اٹھنا، نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد روزی روٹی کے لیے کوشش شروع کر دینا۔ وہ نوجوان خود تو اٹھتا نہیں تھا جلدی، دوپہر کو اٹھتا اور اپنی ناکامیوں کا جو ملبہ تھا وہ اپنے مقدر پر پھینک دیتا۔ اب یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ قسمت اچھی نہیں چل رہی، لیکن وہ اپنا دماغ، اپنی سوچ نہیں بدل رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے، تب تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے، ناکامیاں ہمارا مقدر بنتی رہیں گی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور نوجوان ہے جو صبح تڑکے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے۔ اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں میں اپنی آدھی دکانداری کر چکتا ہوں۔ میرے پاس زیادہ تر وہ کسٹمرز آتے ہیں جو صبح دکانیں نہ کھلنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ میری دکان اس وقت کھلی ہوتی ہے اور میں اس وقت تقریباً آدھے دن کا کاروبار کر لیتا ہوں۔ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ چاہے کیسا بھی موسم ہو یہ دکان ضرور کھلے گی۔ اس طرح سے ایک نوجوان نے اپنے ذہن سازی کر لی ہے، اپنے مائنڈ کو چینج کیا ہے، جبکہ ایک نوجوان قسمت پر، مقدر پر ٹالتا جا رہا ہے اور اپنا وہ ذہن چینج نہیں کر رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مائنڈ چینجنگ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہوگا۔ اب یہ مائنڈ چینجنگ ایکٹیویٹیز ہیں کیا؟ سب سے بہترین جو مائنڈ چینجر ہے وہ کتاب ہے۔ میں نے آج کل کے نوجوانوں کے انٹرویوز کیے، ان سے ان کے پریفرنسز جاننے کی کوشش کی۔ بے شمار نوجوانوں کے پریفرنسز کتاب سے ہٹ کر تھے۔ شاید کسی نے بھی نہیں کتاب کا ذکر کیا کہ ہم فارغ اوقات میں کتاب پڑھیں گے، میری ترجیح میں کتاب بھی شامل ہے۔ لیکن میں نے یہ ضرور سنا کہ کوئی نوجوان UK اور USA میں سیٹل ہونے کا خواہش مند ہے، کوئی بہت جلدی امیر ہونے کا خواہش مند ہے، اور بہت سے نوجوان ان کا ایم ہی کوئی نہیں تھا، وہ ایم لیس تھے۔ اور بے شمار نوجوان ایسے بھی تھے جو نئی نئی گاڑیوں کے ڈیزائن، بہت مہنگی مہنگی گاڑیوں کے ڈیزائن تلاشتے، کھوجتے اور سرچ کرتے پائے گئے۔ لیکن کوئی ایسا اسٹوڈنٹ مجھے نہیں ملا
جو اس لحاظ سے پرومیننٹ ہو، جو کہہ رہا ہو کہ میں کتاب کو ترجیح دوں گا، کتاب میلہ لگا ہوا ہے، لاہور میں بک فیئر لگا ہوا ہے تو میں وہاں پہ کتابیں لینے جا رہا ہوں، لیکن یہ ضرور سنتا رہتا ہوں کہ ہم گروسری لینے جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ ایک بار ایک محل میں سانپ نکل آیا، جو شہزادے تھے، زیادہ تر محل میں خواجہ سرا ہوتے ہیں جو خواتین کے ساتھ مل کے روزمرہ کے کام سارے انجام دیتے ہیں محل کے اندر، تو اس شہزادے کی تربیت بھی ان خواجہ سراؤں میں ہوئی تھی۔ تو جب سانپ نکلا تو خواجہ سرا بھی اوہ اللہ میں مر گئی، اوف یہ کیا ہو گیا کہتے ہوئے بھاگنے لگے۔ تو شہزادے کی تربیت بھی چونکہ ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی ذہن سازی بھی ویسی ہی ہوئی تھی جیسی کہ وہ خواجہ سرا کی ہوتی ہے، خواتین کی ہوتی ہے۔ اس کی شاہ سواروں کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ تربیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ شہزادہ بھی شور مچاتا، ہائے اللہ میں مر گئی، ہائے اللہ میں مر گئی کہتا وہ باہر کو بھاگنے لگا۔ تو یہ بات بادشاہ نے خاص طور پر نوٹ کی، کہنے لگے کہ یہ تو مرد ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ ہائے اللہ میں مر گئی۔ تو بادشاہ نے یہ چیز نوٹ کی کہ میرے بیٹے پر، میرے پسر پر جو اثر ہے وہ تربیت کا ہے، کہ مجھے یہاں پہ شاہ سوار کو بلانا ہوگا، اچھے اطالیق کو مقرر کرنا ہوگا تاکہ میرے بیٹے کی ذہن سازی کرے۔ یہ تو نوجوانی میں ہی نسوانی حرکتیں کرتا ہے۔ اس طرح ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا اثر تیزی سے قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ماحول کو بھی چینج کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان تو نہیں رہ رہے جو ہمیں ڈی مورلائز کرتے ہیں، جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے گا کہ بے شمار اسٹوڈنٹس میری زندگی میں آئے جن میں جو کافی ویک بھی تھے، اور اتنے ویک تھے کہ ایک لیول سے بھی نیچے، نہ ان کی کوئی رائٹنگ تھی، نہ ان کی کوئی تھنکنگ تھی، نہ ان کے پاس کوئی نالج تھا، نہ وہ کمیٹڈ تھے یہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کو امید دیتا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹس میں شمار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ جب کسی کو ڈی مورلائز کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، تو پھر وہ اور بھی اپنا دل چھوڑ دیتا ہے اور اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو محنت کرنا شروع کی، جو ان کی ویکنیسز تھیں ان پر کام کرنا شروع کیا، تو وہ اسٹوڈنٹ شائن ہونا شروع ہو گیا، ان کے رزلٹس میں نمایاں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے ذہن سازی کرنی ہے اور ذہن میں بدلاؤ لانا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی شاعر کا، وہ فرما رہے تھے کہ کچھ مشکل نہیں ہے مر جانا بھی، کچھ مشکل نہیں ہے مر جانا بھی، بس ذہن بنانا پڑتا ہے۔ جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی انشاءاللہ۔ باقی اور بھی بہت کچھ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔